وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ کی نشانی کیا مطلب؟ اس کے کمال قدرت کی نشانی، اس کے کمال رحمت کی نشانی، اس کے کمال عظمت کی نشانی۔ وہ نشانی کیا، وہ سائن کیا ہے؟ کہ تمہیں میں سے تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں بنائیں۔ یہ دیکھیں، اس لیے کہ اگر آپ انسان ہوتے اور آپ کی بیوی جنیہ ہوتی تو یہ تو جنس بدل گئی نا، تو آپ کو سکون نہیں ملتا۔ اس لیے کہ آدمی اپنے جنس کی طرف مائل ہوتا ہے اور آدمی اپنے نوع کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کی بیوی جنیہ ہو جاتی یا آپ کی بیوی اور کسی جنس کی ہوتی تو آپ کو سکون نہیں ملتا۔ تو یہ من انفسکم کہا گیا، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہاری بیوی تمہاری ہی جنس سے بنائی۔ جیسے تم انسان ہو، تمہاری بیوی بھی انسانی ہے۔ ایک یہ اچھا، اس کے بعد فرمایا ازواجن، بیویاں بنائی، بیویاں، نساء نہیں کہا، نساء نہیں کہا، کیونکہ آگے کہنا ہے لتسکنوا الیہا، تاکہ ان سے سکون حاصل کرو۔ تو جب تک آدمی شادی نہیں کرتا اور جب تک لڑکی نکاح میں نہیں آ جاتی تو زوجیت سے پہلے جو رشتہ ہوتا ہے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا، یہ رشتہ صرف مطلب کا رشتہ ہوتا ہے، اس میں سکون عارضی ہوتا ہے، حقیقی سکون نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے ازواجن لایا گیا، یعنی زوجیت یعنی شادی کے بعد ہی آدمی کو حقیقی سکون ملتا ہے۔ یہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ جو ہوتے ہیں یہ در حقیقت سکون سے عاری ہوتے ہیں، سکون نہیں رہتا، ان کو سکون نہیں رہتا، اس وجہ سے ازواجن کہا گیا، یعنی زوجیت ہی میں سکون ہے۔ اور ایک نقطہ یہ بھی ملا، جب تک آدمی شادی نہ کر لے، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا، سکون میں نہیں رہتا۔ سکون حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی شادی کے بندھن میں بچ جائے۔ کن کن نوجوانوں کی شادی نہیں ہوئے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ ایک نقطہ اور بتاتا ہوں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، عربی میں جب کہا جائے سکن الا، اور ایک ہوتا سکن عندہ اور سکن معہ، اس کے ساتھ سکون، معہ اس کے پاس سکون، لیکن یہ نہیں کہا گیا اس کے پاس سکون۔ اس کے پاس سکون ملے گا آپ کو، لیکن تھوڑی دیر کے لیے۔ معہ اس کے ساتھ سکون ملے گا مگر تھوڑی دیر کے لیے۔ تو اگر اندہو کہا جاتا اس کے پاس سکون ہے یا اس کے ساتھ سکون ہے تو یہ سکون جسمانی ہوتا، لیکن سکن الا کے ساتھ، یعنی یہ سکون قلبی ہے۔ تو آپ کو سکون جسمانی چاہیے یا سکون قلبی؟ بتایا گیا یہ بیوی جو آپ کے لیے سکون قلب مہیا کرتی ہے، اور سکون قلب مہیا تو سکون جسمانی تو ایسے ہی مہیا ہو جاتی جی۔ تو یا سکن الا کہا گیا، یعنی اصل شادی کا جو مقصد ہے وہ دل کا سکون ہے۔ اور نقطہ یہ ملا، جس عورت کے اندر سکون دینے کی صفت نہ ہو وہ عورت نہیں ہے، وہ زوج ہی نہیں ہے۔ دیکھ، زوج وہ ہے جو سکون دے، اور جس عورت کو شوہر سے سکون نہ ملے وہ شوہر کہاں ہے؟ کہا گیا کہ زوج کے لیے ضروری ہے لڑکی بیوی اپنے شوہر کو سکون مہیا کرے اور شوہر اپنی بیوی کو سکون مہیا کرے۔ اگر یہ سکون نہ مل سکے تو پھر بیوی نہیں اور شوہر نہیں۔ یہ بتایا گیا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور الیہا کہہ کر کے بتایا گیا اس سے سکون قلبی حاصل ہوتا ہے۔ اور اصل یہی ہے، آدمی بیوی کے پاس جا کر کے سکون جسمانی حاصل کر لے، لیکن اس کے بعد بھی اس کے دل میں بے چینی ہو تو اس سکون سے کیا حاصل ہوا؟ اس سکون کا کیا فائدہ ہے؟
اس سکون کو حاصل کرنے کے بعد بھی اگر دل بے چین ہو، سکون قلبی حاصل نہ ہو، تو جسمانی سکون سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اصل سکون سکون قلبی ہے، نہ کہ سکون جسمانی. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ اصل سکون سکون قلب ہے. لہذا سکن معاہو یا سکن عندہ نے کہا کہ سکن الا کہا گیا لتسکنوا الیہا. اچھا، یہ مردوں سے کہا جا رہا ہے تاکہ تم سکون حاصل کرو بیوی سے. تم مردوں سے کہا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس قسم کے سکون کی سب سے زیادہ ضرورت شوہر کو ہوتی ہے، عورت کو کم ہوتی ہے. جی اسی وجہ سے خطاب مردوں سے ہے. باولا باولا پھرتا رہتا ہے جب تک شادی ہوتی نہیں، باولا پنا پھرتا رہتا ہے. لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کرو. عورت کو بھی سکون ملتا ہے، لیکن جتنے سکون کی اس باولے کو ضرورت ہے، جب تک شادی نہیں ہوتی باولا پھرتا ہے، بنا پاگل بنا پھرتا رہتا ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ جتنا تمہیں سکون کی ضرورت ہے اتنا عورت کو سکون کی ضرورت نہیں ہے اتنا. لہذا خطاب یہاں مردوں سے ہے. یہ دونوں کی فطرت کو واضح کر دیا گیا، بتا دیا گیا. سمجھ میں آیا؟